اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایاں بمیرت تشنہ مستسقی وہ دریا ہم چنا باقی۔ آج مجھے لگا کہ میں اس دریا میں گر گیا ہوں، وہ جو سادی صاحب نے جس دریا کی بات کی۔ شکر کریں آپ پھسلے بغیر گر گئے ہیں۔ مطلب ایسا دریا ہے جس میں گرنے کو جی چاہتا ہے، اور جب ایسے لوگ ساحل پہ کھڑے دیکھ رہے ہوں تو پھر بندہ اپنے گرنے کو انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ ابھی ڈوبا تو نہیں۔ ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب صاحب صدارت اور سید صبیب الدین رحمانی صاحب، یہ جو جدید و قدیم کی بات ہے، میں جب رحمانی صاحب کے گھر کراچی ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ اس پہ تھوڑی بات کیجئے جو کام ہو رہا ہے، تو میں نے ان کو کہا بعض دفعہ کام کرنے والے کی اپنی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ اس سے کتنا بڑا کام لیا جا رہا ہو۔ تو میں نے کہا کہ جب صاحب نعت نے کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے قصیدے میں موقع پر اصلاح دی تو اس کا مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نعت کو، تصحیح نعت کو، تجدید نعت کو اپنی سنت بنا دیا۔ تو ہمارے زمانے میں یہ کام جس شخص سے لیا گیا وہ سید صبیح الدین رحمانی ہے، اور ہم اس کا حصہ ہیں اور ہم اس کے عینی شاہد ہیں۔ اس لیے نعت جدید و قدیم کی بحث سے اوپر کی چیز ہے۔ ہمارا دین مستقل تجدید کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور متقاضی ہے، اور یہ چلے گا اس کے ساتھ، یعنی تجدیدی اسپرٹ اسلام اور دین کی روح میں دوڑ رہی ہے، اس کے بغیر آپ اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اور باقی ادیان و مذاہب سے جو اس کا امتیاز اور تخصیص ہے وہ یہی تو ہے کہ یہ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، یہ تو وہ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے میں اسی پہ بات کرتا ہوں، چونکہ وقت نہیں، تو اس ملخص کا ملخص بھی ایک شعر میں، چونکہ ایک بات مجددی صاحب کے تعارف میں رہ گئی کہ ان کا نعت کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے، اور بہت عمدہ شاعر بھی ہیں، نعت بہت عمدہ لکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ چند دنوں میں یہ بھی ڈاکٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، نوازش انشاءاللہ۔ نعت کا ایک شعر جو نعت کے ساتھ ساتھ میرے اس آرٹیکل کا ملخص بھی ہے کہ کیسے وہ بات کروں ان کے دہن سے منسوب، کیسے وہ بات کروں ان کے دہن سے منسوب، جو شہ صدق و صفا نے کبھی فرمائی نہیں۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہوگا، تو آپ نے پہلے اس کی پیش بندی فرمائی، اور یہ حدیث کی دنیا میں وہ حدیث ہے جس کو 100 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، اور شاید یہ واحد حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدن، اس میں بھی مہربانی فرمائی کہ تعمد کی قید لگا دی کہ قصدن عمدن یا جان بوجھ کر جس نے میری طرف جھوٹ باندھا اور جھوٹ منسوب کیا تو اس نے خود ہی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یہ بخاری، مسلم اور سینکڑوں مجموعہ حدیث کے اندر روایت ہونے والی حدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور جس قوم کا لیڈر اس کو یہ ہدایت دے کے گیا ہو اور اس قوم کا روز کی پریکٹس جھوٹ ہو اور ایس ایم ایس اور اس طرح کی چیزوں میں، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا چیز آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتا۔ جس آرٹیکل کی طرف ڈاکٹر نوری صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس کا بہت ہی ایک شارٹ سکیچ ایبسٹریکٹ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور میں اس میں سے 2-3 مثالیں دے سکوں گا اس تلخیص میں سے بھی،
لیکن آپ سب اہل فکر و نظر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں آپ کی توجہ آج کی اس کانفرنس میں اس طرف دلا رہا ہوں، اور دو میں مضامین ہیں، دو اشعار ہیں، دو تو نہیں ہیں، یعنی اشعار تو بہت ہیں لیکن ایک ہی مضمون ریپیٹڈلی، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے ذرا اس کی ٹریولنگ دیکھیے، ٹریولنگ پروسیس دیکھیے اور ایرا دیکھیے. میں نے یہ چلتے ہوئے ایک پرچی پہ نوٹ لکھا تھا ایسے ہی، کہ مجھے حالانکہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے اس طرح کی ٹریولنگ صورتحال. سے مراد آپ کی منی ٹریل ہے آج کل کے؟ منی ٹریل نہیں، اس کو میں کہوں گا یہ اس سے بھی آگے کی خطرناک ایک چیز ہے جس کی ہمیں ضرر رسانی کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کتنا بھگتا ہے، مسلسل بھگت رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسے لاکھوں کروڑوں منی ٹریل اور پتہ نہیں کیا کیا کرپشن جو ہے نا، کرپشن میں آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب ہمارے ممبر و محراب سے وہ کہتے ہیں چکو فرض کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. تو آپ، اب میں تھوڑا ہٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بھئی ہم اپنا دین ممبر پہ کیسے، ہم اپنا دین تخت پہ کیسے لا سکتے ہیں جب ہمارا دین ممبر پہ ہی نہیں ہے. وہ قوم اپنا دین کبھی تخت پہ لا ہی نہیں سکتی جس کا دین اس کے ممبر پہ نہ ہو. اور یہ میں آپ کو اس کی وہ شواہد ہی، تقریباً میرا آرٹیکل اس کے شواہد ہیں اس بات کے. اب میں نے جب دیکھا، ایک مشہور روایت ہے اور سبھی صاحب نے وہ نعت پڑھی بھی ہے، اور جب وہ آرٹیکل میں نے انہیں نعت رنگ کے لیے دیا تھا تو انہوں نے مجھے کال کی، تو انہوں نے کہا جی یہ تو میں پڑھتا ہوں کہ عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا. تو جب میں نے اس پہ مطالعہ کیا، چونکہ میں مستقل 96 سے اس کا طالب علم ہوں، حدیث کے ایک چیپٹر کا جو ہے موضوعات فی الحدیث، الوضع فی الحدیث، حدیث کے سمندر کی ایک لہر ہے یہ، اور یہ اس سے زیادہ نزاکت حدیث کے کسی اور علم کے شعبے میں نہیں ہے جتنی اس میں ہے کہ کوئی بات، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا مضمون آپ غلط طور پر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیں اور اس کے بعد اس کو اتنا پھیلا دیں کہ پھر اس پہ بات کرتے ہوئے بھی دلوں پہ ہاتھ رکھنے پڑ جائیں. جیسا کہ آج ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اشارہ کیا کہ کمزور دل لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک چیز جو صدیوں سے ہماری پریکٹس بن گئی ہو اور عقیدہ بن کے ہمارے فکر و نظر میں راسخ ہو گئی ہو، جب اچانک کوئی آپ کو ہلا کے کہے کہ بھائی یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کا حشر کیا ہوتا؟ اس پہ ریاکشن آئے گا، رد عمل آئے گا ہر قسم کا. جو مذہبی لوگ ہیں اہل منبر و محراب، ان کی طرف سے اس طرح کا آئے گا، جو عوام الناس ان کے سامعین و مقتدی ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا آئے گا، اور جن کا روزی روٹی کا مسئلہ ہے، جو مافیا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، وہ پھر اس حساب سے ریاکشن کرتے ہیں. تو آج یہ آرٹیکل جو ہے، ظاہر ہے اب اس کو صرف آپ پڑھ ہی سکیں گے. ابھی یہاں صورتحال یہ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 100 تک سارے میں مثال عرض کروں گا. میں عرض کر دوں کہ نظامی گنجوی سے بشیر حسین ناظم تک یہ مضمون ریپیٹڈلی آیا ہے کہ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ کی نالین شریف ساتھ تھیں اور عرش نے ان نالین کو چوما اور بوسہ دیا. اس کی میں نے صرف چند مثالیں اپنے اس آرٹیکل میں نقل کی ہیں، وہ آپ ذرا اس سے پہلے آپ دیکھیے مرزا رفیع سودا کا ایک شعر ہے. ڈاکٹر صاحب مرزا رفیع سودا کے ایک شعر دیکھیے. اب یہ حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ ایک پہلو یہ بھی ہے ساتھ، اور اس پہ ظاہر ہے مستقل کام کی ضرورت ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب جیسے فکر و نظر، اہل فکر و نظر بھی بیٹھے ہیں یہاں، اور یہ شعر مجھے لگتا ہے کہ یہ مضمون گویا شروع ہی رفیع سودا سے ہوا. پہلے بھی صوفیہ نے کیا، اس پہ بڑی بات کی ہے، اور شاید ہی کوئی آپ کو کوئی نعتیہ مجموعہ ملے جس میں یہ مضمون نہ ہو. مرزا رفیع سودا نے کہا حدیث من رعانی دال ہے اس گفتگو اوپر،
کہ دیکھا جس نے ان کو ان نے دیکھی شکل یزدانی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی. تو گویا متنی تحریف جو ہے، مضمون و مفہوم کی تحریف جو ہے، وہ بھی ہمارے ہاں ہماری نعتیہ شاعری کے اندر موجود ہے. جی مجددی صاحب، چونکہ یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اصحابی کن نجوم کے حوالے سے اگر کوئی بات اچھا وہ بھی میں عرض کر دوں دیں تو تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. جی میں بس اسی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ایک گزارش صرف جی کہ یہ جو حدیث ابھی بیان فرما رہے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء نے من رانی فقد رائے الحق، مولانا روم کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا، یا ایسا نہیں تھا کہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے، تو ایسے لوگوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. یہ تو چشتی اس صاحب پر چشتی صاحب آپ ذرا غور نہیں کر رہے. سر میں ایک منٹ میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے، سب احباب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں مکالمہ نہیں ہم کر رہے، یہ ہم بعد میں کسی وقت کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا روم ہوں یا کوئی بھی بڑی شخصیت ہوں، وہ حدیث کے عالم نہیں ہیں. حدیث میں محدث کا قول جو ہے اس کو دیکھا جائے. یہی اصل میں مین فوکس اسی نقطے پہ ہم نے کرنا ہے کہ میں نے یہ نہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بڑی مستند اور معتبر ترین حدیث ہے، لیکن یہاں ٹھوکر شاعر نے کیا کھائی ہے؟ حدیث بالکل مستند ہے، اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیا. حدیث کا متن واضح ہے کہ صاحب حدیث فرما رہے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. تو ناقل کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے خدا کو دیکھا. میں اصل میں یہ آپ کی تو اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں چشتی صاحب، اور یہ جو آگے جو میرے آرٹیکل میں 2 مین حدیثیں ہیں، اس میں ایک ہے الفقر فخری. کوئی مجموعہ آپ کو نعت کا اس سے خالی نہیں ملے گا، کوئی صوفیاء کا مجموعہ اس سے خالی نہیں. میں تصوف کا اسٹوڈنٹ ہوں تو بھری، حتیٰ کہ ہم سے تھوڑا پہلے دور کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا، ان کی کتاب کا نام ہی الفقر و فخری ہے. سہروردی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فوق کل ذی علم علیم، یہ قرآن کی نص ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں. تو علامہ اقبال سے لے کر بہادر شاہ ظفر سے لے کر راجہ رشید محمود تک ہر جگہ یہ آپ کو یہ مضمون، یہ مفہوم ریپیٹڈلی ملے گا. یہ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مجموعے کا نام ہے الفقر فخری. اور اس کے اندر مولانا مرتضی احمد خان مہکش کی ایک نعت ہے ڈاکٹر صاحب، جس کا ایک شعر ہے کہ کروں مال و زر کی میں کیوں ہوس، مجھے اپنے فقر پہ فخر بس، یہی حرز جان فقیر ہے، یہی قول شاہ حجاز ہے. اور 1-2 شعر میں سارے نہیں اب پڑھتا. حفیظ جلندری، بہادر شاہ ظفر، حافظ مظہر الدین، خواجہ محمد یار فریدی، بلکہ نام ہی پڑھ دیتا ہوں، ضامن حسنی، بے چین رجپوری، اور ایک بڑی نعت گو شاعرہ، بڑی عظمت مآب شاعرہ انیسہ ہارون شروانیہ، اور بھی خواتین میں یہ آیا مضمون. چونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے آدمی نے، جیسے چشتی صاحب نے کہا، اور وہیں سے یہ چلتا، وہیں سے ہم سند لیتے ہیں کہ جامی نے کہہ دیا، رومی نے کہہ دیا، سعدی نے، تو بس ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے نعتیہ شاعری میں یہ پرابلم میری ریسرچ کے مطابق یہیں سے آیا ہے. ہم نے حدیث کا ماخذ دیکھنے کی زحمت نہیں کی، یا جس کا سبجیکٹ تھا محدث کا اس سے رجوع نہیں کیا. تو ہم نے ایک حدیث کو ایک صوفی کے مجموعے سے جب اخذ کیا تو جا کے یہ کنٹروورشل سچویشن پیدا ہوئی. البتہ جو باقاعدہ حدیث کے طالب علم تھے یا محدث نعت گو شعراء تھے، جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ، اس کی بہت بڑی مثال ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ان کے کلام میں کوئی چیز ڈھونڈوں، چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تجسس بھی تھا، لیکن مجھے دور دور تک ایسی کوئی چیز، ضعیف روایتیں ملی ہیں
डॉक्टर साहब ने जो मौजू रिवायत का तारुफ करवाया है, हाँ जी मैं उसमें एक जुमला कह दूं आखिर में डॉक्टर साहब, बस जो आपने बात की मैं उसे थोड़ा क्लियर करने लगा हूं, जी, और बस। फिर मैं बस नाम ही पढ़ देता हूं जी। दूसरे भी। डॉक्टर साहब ने जो मौजू रिवायत का तारुफ करवाया ना, मैं बता दूं, मौजू रिवायत के मौजू रिवायत जो होती है ना, उसमें शक नहीं यकीन होता है कि ये हदीस नहीं है, तब हम उस पर इतने वसूख से बात करते हैं। जो ज़ईफ़ रिवायत होती है उसमें गुंजाइश होती है और उसमें तसाहुल करते हैं मुहद्दिसीन, और फ़ज़ाइल में उसको कबूल किया जाता है, ये मुहद्दिसीन का आम कायदा। और लेकिन मौजू रिवायत जो है उसके बारे में असूल है, ला यहिल्लु रिवायतहु इल्ला लिबयान वज़ही, उसको बयान करना हलाल व जायज़ नहीं सिवाय इसके कि आप उसकी वज़ीयत को बयान करना चाह रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि ये मौजू रिवायत है। तो ये जो मैंने अर्श पे नालैन समेत जाने वाला मजमून है, बस मैं सिर्फ नाम दो चार, चूँकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो दिलों को हाथ तो पड़ेगा जी। बेदम वारसी साहब, वहबी लखनवी, वहशी लखनवी, इसमें गैर मुस्लिम शोरा भी हैं, चूँकि उनका माखज़ मुस्लिम शोरा होते हैं। तो वो कहते हैं जब इतने बड़े एक बुज़ुर्ग ने ये बात कर दी या एक मुसलमान सूफ़ी शायर ने कह दिया, तो अब ये वो भी फिर इस मजमून को लेते हैं। हाफिज़ पीली भीती बहुत बड़े शायर हैं, शाह अंसार इलाहाबादी हैं, बशीर हुसैन नाज़िम साहब हैं, और ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब हैं, और राजा रशीद महमूद साहब हैं। जी सर, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मामले को जो है समझ सकें। और